آ گئے آپ؟ السلام علیکم. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں. انفیکٹ آپ کے اس کورس کے پڑھانے کے دوران میں ہمیں بھی انٹرسٹ پیدا ہوا کہ ہم ونس اگین جو آپ کی ریکمینڈڈ بکس ہیں ان کو ذرا غور سے دیکھیں. تو یہ جو ٹیکسٹ ابھی میرے ہاتھ میں ہے یہ چارلز پیٹزول کی پروگرامنگ ونڈوز ہے. یہ وہ بک ہے جو ہم نے جو لسٹ آف ٹیکسٹ آپ کو دیے تھے اس میں سے پہلے نمبر پر تھی. یہ کتاب جو ہے یہ کافی ڈیٹیل سے ان ٹاپکس کو کور کرتی ہے جو ہم اس کورس میں کور کر رہے ہیں ایکسیپٹ دا سی لینگویج پارٹ جو ہم نے انیشلی کور کیا تھا. تو اس سے پہلے کہ ہم بات شروع کریں ہم ہمیشہ کی طرح ایک ریوائز کریں گے پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا کیا تھا. پچھلے لیکچر میں ہم نے سپر کلاسنگ کے اوپر بات کی تھی کیونکہ اس سے پہلے ہم سب کلاسنگ کے اوپر اپنی بحث مکمل کر چکے تھے. تو سپر کلاسنگ سے جو بات شروع ہوئی وہ ہم جی ڈی آئی تک لے کے آئے تھے. جی ڈی آئی کا ہم نے آپ کو لاجیکل اسٹرکچر بتایا تھا بنیادی سطح تک, اور پھر اس کے بعد ہم نے پہلا جی ڈی آئی فنکشن اپنا پروگرام میں کال کیا تھا ٹیکسٹ آؤٹ. تو ہمارا وہ پروگرام جس میں ایک سنگل اسٹرنگ پرنٹ ہو جاتی تھی ہمارے کلائنٹ ایریا میں کہ جی دس از آر فرسٹ جی ڈی آئی فنکشن کال, وہ کوئی بہت زیادہ ایگزاسٹو پروگرام نہیں تھا, لیکن اس چھوٹے سے پروگرام کو ہم نے ایز اے ٹول یوز کرتے ہوئے ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کے ڈیوائس کانٹیکٹس جو ہیں ڈی سیز وہ آپ کیسے کیپچر کرتے ہیں, حاصل کرتے ہیں. تو گیٹ ڈی سی ہم نے دیکھا اور بگن پینٹ ہم نے دیکھا. جی بگن پینٹ کی بات آئی تو اصل میں WM پینٹ پروسیس جو میسج ہے اس کی پروسیسنگ ہم نے ڈسکس کی تھی. WM پینٹ کی پروسیسنگ میں ہم نے بگن پینٹ کو اچھی طرح سے دیکھا کہ کیا کرتا ہے. اس کی بیک گراؤنڈ اریزنگ پراپرٹی کو ہم نے دیکھا یا اس کا جو فنکشن ہے, اور اس کے ساتھ ہمیں جو WM اریز بیک گراؤنڈ میسج ہے اس کو بھی ایک نگاہ دیکھا تھا. تو ایک تو یہ طریقہ تھا ہمارے پاس WM پینٹ میسج, بگن پینٹ اور اینڈ پینٹ. پھر ہم نے گیٹ ڈی سی اور ریلیز ڈی سی کی بات کی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بگن پینٹ فنکشن ہے اس میں آٹومیٹکلی یو گیٹ اے ڈیوائس کانٹیکسٹ تھرو بگن پینٹ. بگن پینٹ جو فنکشن ہے وہ ونڈوز سے آپ کے لیے ایک ڈیوائس کانٹیکسٹ لے لیتا ہے اور آپ کو اس کا ہینڈل ریٹرن کر دیتا ہے, اور جو اینڈ پینٹ ہے وہ اس کو فری کر دیتا ہے. ہم نے جو ونڈو کی ریسائزنگ ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کیا تھا ونڈو کے کلاس سٹائلز کو. دو کلاس سٹائلز ہم نے CSH ریڈرا اور CSV ریڈرا ہم نے دیکھے تھے, جن کی وجہ سے جب آپ ونڈو کو ریسائز کرتے تھے تو اس کو WM پینٹ میسجز جاتے تھے. WM پینٹ کو ہم نارملی پینٹ میسجز بھی کہہ دیں گے بیکاز اٹ فیلز آڈ کہ آپ کو ہر دفعہ WM کہہ رہے ہوں. تو آج کی ہماری جو ڈسکشن ہے یہ یہاں سے آنورڈز جائے گی. ہم بنیادی طور پر جی ڈی آئی ہی کو دیکھ رہے ہوں گے, لیکن ہم ذرا ایک سٹیپ آگے جائیں گے. جی ڈی آئی میں ٹیکسٹ آؤٹ پٹ کے کچھ اور فنکشنز ہم دیکھیں گے, اس کا آرکیٹیکچر ساتھ ساتھ بات ہوتی رہے گی. اس کے بعد ہم پریمیٹیوز کی بات کریں گے کہ آپ سرکلز, ریکٹینگلز وغیرہ جو آپ کے بیسک شیپس ہوتی ہیں یہ جی ڈی آئی کو استعمال کرتے ہوئے جی ڈی آئی کے کون سے فنکشنز ہیں, کون سے API کالز ہیں جو آپ کے پاس جی ڈی آئی میں اویلیبل ہیں جن کو یوز کر کے آپ یہ پریمیٹیوز ڈرا کر سکتے ہیں. تو ہم اس کی بات کریں گے آج کے لیکچر میں. اس کے علاوہ کچھ مسلینٹی بھی ہمارے لیکچر میں شامل ہے جو ہم ساتھ ساتھ اس کا تذکرہ کرتے رہیں گے. جی تو آج کا ایک بنیادی سوال جو ہے سب سے پہلے بحث کا آغاز کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ جو پینٹ میسجز ہیں آپ کے, جو اپلیکیشن کو WM پینٹ میسج جاتا ہے, تو جو نئی پینٹنگ ہوتی ہے, جو نئی ڈرائنگ وغیرہ ہوتی ہے یا بیک گراؤنڈ اریز ہوتا ہے, کیا وہ ہر دفعہ پوری کی پوری ونڈو کا ہوتا ہے؟ یعنی ہمارا بنیادی سوال یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ کی ایپلیکیشن ونڈو جو تھی وہ اسکرین کے اوپر ڈسپلیڈ تھی. یہ آپ کی ایپلیکیشن ونڈو اسکرین کے اوپر ڈسپلیڈ تھی. میں نے یہ کیا کہ میں نے کیلکولیٹر یا کوئی اور پروگرام چلایا اور اس کو اس کے کارنر سے اوور لیپ کروا دیا. یعنی جو ہماری ونڈو ہے اس کا کارنر, یہ تھوڑا سا پورشن سائڈ کا جو تھوڑا سا پورشن ہے, اس کے اوپر کوئی اور ونڈو ڈسپلے کر دی اور پھر اپنی ونڈو کو واپس فور گراؤنڈ میں لے آئے, یعنی کہ ساری ونڈو سامنے لے آئے, اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہ فور گراؤنڈ میں آ جائے گی. تو کیا جو ہی ونڈو فور گراؤنڈ میں آئے گی تو کیا ساری ونڈو دوبارہ سے ریپینٹ ہوگی؟ ایسا نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ ونڈو کو ریسائز کرتے ہیں
جسے ہم نے لاسٹ لیکچر میں آپ سے کہا تھا. تو ریسائز کرتے وقت جتنی آپ کی ٹیکسٹ اسٹرنگ جو ہے وہ غائب ہوتی ہے, ریسائز کرنے سے اریز ہوتی ہے, صرف اتنی ہی اریز ہوتی ہے, باقی آپ کی جو ٹیکسٹ اسٹرنگ ہے وہ ویسی کی ویسی پڑی ہوتی ہے. تو یہاں پہ کانسیپٹ آتا ہے انویلڈ ریکٹینگلز کا. آپ کا سسٹم جو ہے وہ WM پینٹ میسج صرف اس وقت جنریٹ کرتا ہے جب آپ کی ایپلیکیشن ونڈو کا کوئی پارٹ انویلڈ ہو گیا ہو. انویلڈ پارٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ایپلیکیشن ونڈو میں کوئی پارٹ ایسا ہو جو کہ ٹو بی ڈران ہو. مثلا کیلکولیٹر آپ کی ونڈو آپ نے ڈسپلے کی ہوئی تھی, کیلکولیٹر آپ نے کلوز کر دیا, پیچھے سے آپ کی ونڈو سامنے آ گئی, تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کیلکولیٹر نے جو کچھ ڈرائنگ کی ہوئی تھی آپ اپنی ونڈو میں وہ ڈرائنگ باقی رہنے دیں, آپ اپنی ونڈو دوبارہ سے پوری ری پینٹ کریں گے, سارے کنٹینٹس اپنے دکھائیں گے. تو وہ پورشن جو سامنے آئے گا اس طرح سے آپ کی ونڈو کا, وہ ہڈن پورشن جو کیلکولیٹر یا کسی دوسری ایپلیکیشن کے سامنے سے ہٹ جانے کی وجہ سے سامنے آ جائے گا, وہ انویلڈ پورشن کہلائے گا. صرف یہی نہیں ہے, بہت سارے طریقوں سے مختلف قسم کی انویلڈ پورشنز کیلکولیٹ کیے جا سکتے ہیں, بن سکتے ہیں. ونڈوز اس معاملے میں یہ اسٹریٹجی اختیار کرتی ہے کہ آپ کی ایپلیکیشن میں اگر فرض کیجئے 2 3 4 ریکٹینگلز انویلڈ ہیں کہ جی یہ ریکٹینگل, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سرکل انویلڈ ہو. آپ نے اگر دیکھا ہو تو میوزک چلانے والے جو پروگرامز ہیں ان کی شکلیں ذرا عجیب و غریب ہوتی ہیں, کوئی سرکل راؤنڈ بنا ہوا ہوگا, کوئی اور طرح کا. تو اگر اس طرح کا کوئی پروگرام آپ نے اپنے پروگرام کے سامنے چلایا ہوا ہے اور اس کو کلوز کر دیا تو ایک سرکل ہے جو انویلڈ ہو جائے گا. لیکن ایسے نہیں ہوتا. ایسے اس لیے نہیں ہوتا کہ ونڈوز ہمیشہ انویلڈ ریکٹینگلز کی زبان میں بات کرتی ہے. ونڈوز جو بھی ایریا انویلڈ ہو گیا ہے اس کے لیے باؤنڈنگ ریکٹینگل لیتی ہے. باؤنڈنگ ریکٹینگل سے مراد یہ ہے کہ ایسی مستطیل, ایسی ریکٹینگل جو اس ایریا کو باؤنڈ کرتی ہو, یعنی کہ چھوٹی سے چھوٹی ایسی مستطیل جس کے اندر وہ انویلڈ ایریا سما جائے. تو ہوتا یوں ہے کہ اگر آپ کے ونڈو میں ملٹیپل انویلڈ ریکٹینگلز ہیں, 2 4 5 6 10 انویلڈ ریکٹینگلز ہیں, ادھر سے بھی ایپلیکیشن کلوز ہوئی, پھر وہ ایک اور ایپلیکیشن کلوز ہوئی, کچھ اور طریقہ ہو گیا, کسی وجہ سے انویلڈ ہو گئی, کافی سارے پورشن انویلڈ ہو گئے, تو ونڈوز جو ہے وہ ملٹیپل WM پینٹ میسجز نہیں بھیجتی. مائکروسافٹ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم ان اٹس کرنٹ فارم صرف ایک WM پینٹ میسج بھیجتا ہے. اب بہت لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے تو کام نہیں چلے گا, لیکن ایک چیز مسنگ ہے ہماری انفارمیشن میں, اور وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے ایک پینٹ میسج یہ کہتا ہے کہ جی ونڈو کے ٹاپ رائٹ پہ جو ریکٹینگل ہے نا یہ انویلڈ ہے, اس کو ڈرا کرنا ہے, ابھی ہم نے دوبارہ پینٹ کرنا ہے. اور ایک اور WM پینٹ میسج جو ہے فرض کیجئے تو ایسا جنریٹ ہونا چاہیے تھا کہ جی یہ والی ادھر ریکٹینگل ڈرا ہے نا اس کونے میں, یہ بھی انویلڈ ہے, تو اس کے لیے بھی ایک پینٹ میسج چاہیے. تو اب ونڈوز کیا کرتی ہے کہ اگر آپ کی میسج کیو میں ایک پینٹ میسج موجود ہے اس والی ریکٹینگل کے لیے, تو جب دوسری دفعہ ایک اور پینٹ میسج بھیجنے کی ضرورت پیش آتی ہے نا اس والی دوسری انویلڈ ریکٹینگل کے لیے, تو ونڈوز ایک بڑی انویلڈ ریکٹینگل کریٹ کرتی ہے ان دونوں انویلڈ ریکٹینگلز کو ملا کے, یعنی ایک ایسی بڑی ریکٹینگل جس کے اندر وہ دونوں ریکٹینگلز سما جائیں, اس کے اندر آ جائیں پوری طرح سے. تو اس طرح سے ملٹیپل WM پینٹ میسج کے بجائے انویلڈ ریکٹینگل کا سائز بڑا کر کے ایک ہی WM پینٹ میسج سے کام چلا لیا جاتا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ WM پینٹ میسج ایک لو پرائیورٹی میسج ہے, یعنی WM پینٹ میسج جو ہے یہ آپ کے ونڈو پروسیسر کو تب بھیجا جاتا ہے جب باقی سارے میسجز جا چکے ہوں. یہی وجہ ہے کہ جو کمپیوٹر سلو ہوتے ہیں تو ان میں بعض اوقات آپ ونڈو کو میکسیمائز کرتے ہیں تو ایک ایک کر کے ساری چیزیں پرنٹ یا پینٹ ہو رہی ہوتی ہیں. ادھر سے مینو پہلے پینٹ ہو رہا ہے سلو کمپیوٹرز میں, تو ادھر سے کوئی ایک ٹول بار پھر آ رہا ہے, ایک ایک کر کے سارے بٹنز ڈرا ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پروگرام جو باقی آپریشنز کر رہا ہے, اپنے اپلیکیشن جو باقی آپریشنز کر رہی ہے, لاجیکل آپریشنز ہیں, وہ ڈاکیومنٹ پڑھ رہا ہے, کچھ اور ہو رہا ہے, وہ سارے آپریشنز وہ سارے میسجز کی فوقیت ہے پینٹ میسج کے اوپر. تو سسٹم کو جو ہی تھوڑا وقت ملتا ہے وہ پھر سب سے آخر میں پینٹ میسج بھیجتا ہے. ونڈو پینٹنگ کا کام سب سے آخر میں کیا جاتا ہے. بالکل یہی وجہ ہے کہ جب آپ کا سسٹم تقریباً ہینگ کرنے والا ہو, یعنی اتنا سسٹم پہ لوڈ بڑھ جائے, آپ نے بہت زیادہ اپلیکیشن چلا لی ہوں, یہ سسٹم سلو ہو جائے, تو آپ کی ونڈوز پینٹ نہیں ہو پاتی.
اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی میسیجز تو ایپلیکیشن تک پہنچ رہے ہوتے ہیں میسج کیو میں سے, لیکن پینٹ میسج کی چونکہ پرائیورٹی کم ہے تو گیٹ میسج کا جو فنکشن ہے وہ پینٹ میسج کو ریموو نہیں کرتا. وہ کیونکہ پینٹ میسج کو بھی ریموو کرنے کی باری نہیں آتی, 2-4 اور ہائی پرائیورٹی میسج آ جاتے ہیں. تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ آپ کو سلو سسٹمز کے اوپر ونڈوز دیر سے پینٹ ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی کنڈیشنز ہیں جن کے اندر ایک پینٹ میسج بھیجا جاتا ہے آپ کے پروگرام کو, یعنی کیا کیا واقعات وقوع پذیر ہوں, کون سے ایونٹس اکر ہوں کہ آپ کے پروگرام کو ایک پینٹ میسج بھیج دیا جائے. تو بیسکلی 3 کیٹیگریز ہیں. پہلی کیٹیگری وہ ہے جس میں جب کوئی اس طرح کا ایونٹ اکر ہوتا ہے تو ایک پینٹ میسج لازماً بھیجا جاتا ہے. دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ اگر دوسری کیٹیگری کا کوئی ایونٹ اکر ہو تو شاید ایک پینٹ میسج بھیجا جائے یا شاید نہ بھیجا جائے. اور تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ اگر اس کیٹیگری کا کوئی میسج کوئی ایونٹ اکر ہوتا ہے تو پینٹ میسج نہیں بھیجا جاتا, حالانکہ آپ کی ونڈو کا کوئی ایریا obscure ہوتا ہے, یعنی کہ چھپتا ہے یا سامنے آ جاتا ہے, یعنی کہ ہماری اب تک کی نالج کے مطابق انویلڈ ہونا چاہیے کسی پرٹیکولر ایریا کو. تو سب سے پہلے پہلی کیٹیگری کی بات کرتے ہیں. جب بھی آپ کی کسی بھی ونڈو کا کوئی ہڈن پارٹ ڈسپلے ہو جائے, مثلا آپ نے کوئی ونڈو بنائی ہوئی ہے ایپلیکیشن ونڈو, اس کا کوئی ہڈن پارٹ ڈسپلے ہو گیا, یعنی کسی ایپلیکیشن کے پیچھے چھپا ہوا تھا, کسی اور پروگرام کے پیچھے چھپا ہوا تھا, تو آپ نے اپنی ایپلیکیشن پہ سوئچ کیا, اپنا پروگرام سامنے لے آئے تو وہ ہڈن پارٹ سامنے آ گیا, تو پینٹ میسج بھیجا جائے گا. جب آپ ونڈو کو ری سائز کریں اور کلاس سٹائل میں, ونڈو کے کلاس سٹائل میں ایچ ری ڈرا اور وی ری ڈرا کلاس سٹائلز دیے ہوئے ہوں تو پھر پینٹ میسج بھیجا جائے گا. ایک اور کنڈیشن یہ ہے کہ جب آپ کا پروگرام اپنی ونڈو کو اسکرال کرتا ہے. اسکرالنگ کے بارے میں ابھی ہم نے بات نہیں کی, لیکن اسکرالنگ از این امپورٹنٹ پارٹ. جب ہم کنٹرولز کی طرف آئیں گے تو ہم اس کو پھر دیکھ سکیں گے کہ یہ کیا چیز ہے. ایک اور کنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود سے WM پینٹ میسج اگر بھیجنا چاہیں تو انویلیڈیٹ ریکٹ فنکشن کال کریں گے. جی, یہ نقطہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ آپ WM پینٹ میسج جو ہے وہ خود سے نہیں بھیج سکتے. بھیج سکتے ہیں لیکن مائکروسافٹ ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ خود سے WM پینٹ میسج بھیجیں. خود سے WM پینٹ میسج بھیجنے کی بجائے آپ انویلیڈیٹ ریکٹ کا فنکشن کال کرتے ہیں. انویلیڈیٹ ریکٹ کا فنکشن اور کچھ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ آپ ونڈوز کو بتا دیتے ہیں کہ میرا ونڈو کا یہ والا پورشن انویلڈ ہو گیا ہے, چاہے کچھ بھی نہ ہوا ہو. یعنی وہی ایک لسٹ ہی ہے نا, ایک ریکٹینگل ہی ہے جو آپ نے بتانی ہے کہ جی یہ والی ریکٹینگل جو ہے انویلڈ ہو گئی ہے. ویسے نارمل ایونٹس میں تو ہو جاتی ہے, ریکٹینگل خود سے انویلڈ ہو جاتی ہے آپ کی ونڈو, تو انویلڈ ریکٹینگل کے تھرو آپ خود سے بائی فورس اپنی ونڈو کے کسی ایریا کو انویلڈ کر سکتے ہیں. مثلا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ونڈو پوری کی پوری ری پینٹ ہو تو آپ اپنی پوری کی پوری ونڈو کو انویلڈ ریکٹ کا فنکشن کال کر کے انویلڈ کر دیں. جو ہی آپ اپنے ونڈو میں سے کوئی پورشن انویلڈ کرتے ہیں WM پینٹ میسج بھیج دیا جاتا ہے. تو دوسری کیٹیگری آف ایونٹس جن کیس میں WM پینٹ میسج بھیجا جاتا ہے وہ ہے کہ جب آپ کوئی ڈائلاگ ڈس اپیئر کرتے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم نے میسج باکس کا فنکشن کال کیا تھا, تو ایک ڈائلاگ ڈسپلے ہوا جس کے اوپر اوکے کا بٹن تھا. آپ نے اوکے پریس کیا تو وہ ڈائلاگ غائب ہو گیا اور پیچھے سے جو ونڈو تھی وہ سامنے آ گئی. تو اس کیس میں شاید میسج بھیجا جائے پینٹ میسج یا نہیں. سملرلی مینیو جب ڈراپ ڈاؤن ہوتا ہے, مثلا فائل مینیو آپ کلک کرتے ہیں بہت سی ایپلیکیشن میں تو ایک مینیو کھل جاتا ہے, تو اس کیس میں جب مینیو غائب ہوتا ہے تو مے بی پینٹ میسج بھیجا جائے یا کہ نہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ٹول ٹپ. ٹول ٹپ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ بہت ساری ایپلیکیشن میں, آفس ایپلیکیشن ایک ایگزامپل ہیں, جب آپ ماؤس کا کرسر کسی بٹن کے اوپر لے کے آتے ہیں تو آپ کو اس کی ہیلپ مل جاتی ہے. ایک چھوٹی سی ونڈو, چھوٹا سا ایک فلیگ میسج آ جاتا ہے کہ جی سیو ڈیٹا. آپ وہ ڈسک کا نشان کے اوپر جب ماؤس لے کے آتے ہیں تو سیو, اس کو ٹول ٹپ کہتے ہیں. تو جب ٹول ٹپ آتا ہے اور غائب ہوتا ہے تو پیچھے سے ونڈو پھر انویلڈ ہو جاتی ہے. تو اس کیس میں مے بی پینٹ میسج بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے. یہ تو تھی ساری انفارمیشن, لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, جب آپ کوئی چھوٹا سا مینیو اوپن کرتے ہیں, کوئی ایپلیکیشن ہے چھوٹا سا مینیو ہے, ہیلپ اباؤٹ فار ایگزامپل چھوٹا سا مینیو ہے,
تو ونڈوز کوشش کرتی ہے کہ جتنا زیادہ حصہ نچلے والی ونڈو کا امیج سیو کیا جا سکتا ہے اپنے پاس وہ کر لیا جائے. یعنی آپریٹنگ سسٹم کی کوشش ہوتی ہے کہ اوریجنل ونڈو جو آپ کی ہے اس کا جتنا حصہ ایز امیج اپنے پاس سیو کیا جا سکتا ہے وہ کر لیا جائے, اور جو ہی وہ مینیو غائب ہو وہ اٹھا کے دوبارہ سے وہاں پہ ڈسپلے کر دیا جائے. لیکن بہت بڑے مینیوز کے کیس میں یا بہت بڑے ڈائلاگس کے کیس میں یہ ممکن نہیں رہتا, کیونکہ جو امیج کا سائز ہے, جو اس ونڈو کا جو امیج نیچے سے اٹھا کے سیو کیا جاتا ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے, اور آپریٹنگ سسٹم کے لیے اسے مینج کرنا مناسب نہیں رہتا. تو اس کیس میں پھر ایک پینٹ میسج بھیجا جاتا ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو مینیو ڈراپ ہوا ہے وہ پوری کی پوری ریکٹینگل ہی انویلڈ ہو. ممکن ہے کہ آپریٹنگ سسٹم یہ کہے کہ جی اس میں سے جو ٹاپ کے 2 سینٹی میٹر ہیں, یا پکسلز میں بات کریں تو ٹاپ کے 50 پکسلز تو ٹھیک ہے میں نے سیو کر لی ہیں لیکن باقی میں نہیں کرتا. تو جب ریکٹینگل انویلڈ ہوتی ہے تو یہ پاسبل ہے کہ پارشلی انویلڈ ہو. تیسری کیٹیگری جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس میں کبھی بھی پینٹ میسج نہیں بھیجا جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ فائلز ڈریگ کرتے ہیں, ایک فولڈر سے دوسرے فولڈر میں کاپی کرتے ہیں, تو ڈریگ کرتے ہیں تو آئکن ڈریگ ہوتا ہوا جا رہا ہوتا ہے. وہ آئکن بھی تو ونڈوز کے اوپر سے گزرتا ہے, بہت ساری ونڈوز نیچے آتی ہیں, ان کے اوپر سے گزرتے گزرتے وہ ٹارگیٹ ونڈو تک پہنچتا ہے. تو ایک طریقہ تو یہ بھی ہے کہ وہ آئکن جہاں سے گزرے وہ ایک پوری قطار چھوڑتا جائے. آئکن ڈرا ہو رہا ہے لیکن پیچھے سے ونڈوز کا سارا ڈسپلے کرپٹ ہو رہا ہے. لیکن اس کیس میں یہ ہوتا ہے کہ آئکن جب آپ ڈریگ کرتے ہیں تو ونڈوز آئکن اگر یہاں سے یہاں لے کے آنا ہے تو نئی جگہ پہ آئکن ڈرا کرنے سے پہلے اس جگہ کا امیج سیو کر لیتی ہے, اور جب آئکن وہاں سے آگے لے کے جاتے ہیں تو وہ نچلا والا اسکرین امیج وہاں پہ دوبارہ پیسٹ کر دیا جاتا ہے. سو آئکن ڈریگ کے کیس میں کبھی بھی پینٹ میسج نہیں بھیجا جاتا. ایک اور چیز, آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو ماؤس کا پوائنٹر ہے یہ بھی تو جگہ جگہ سے گھومتا ہے, آپ کی مختلف ونڈوز کے اوپر سے گزرتا ہے. اس کا ایرو جو ہے یہ بھی تو ایک ڈرائنگ کی چیز ہے, کوئی چیز ڈرا ہوتی ہے نا جو آپ کا ماؤس کا ایرو ہوتا ہے. تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب آپ کا ایرو جہاں جہاں سے گزرے وہاں پہ قطار ایروز کی بن جائے, یعنی کہ وہ جو ڈرا ہو جائے لیکن اریز نہ ہو. تو ایرو جو ہے, ماؤس پوائنٹر جو ہے, ایرو ہو یا کچھ بھی ہو, اینیمیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں کرسرز. سو ماؤس کرسر جو ہے یہ کسی بھی قسم کا ہو, یہ جب کسی ایک جگہ سے دوسرے کا موو ہوتا ہے تو کوئی پینٹ میسج ان ونڈوز کو نہیں بھیجا جاتا جن کے اوپر سے یہ گزرتا ہے, کیونکہ اس کے لیے بھی وہی آئکن ڈریگ کی طرح ونڈوز کی ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں سے ماؤس کرسر گزرے وہاں سے ونڈوز کا جو نیچے ڈسپلے ہوئی ونڈوز ہیں ان کا امیج سٹور کیا جائے, اور جب ماؤس پوائنٹر وہاں سے آگے چلا جائے تو وہ ڈسپلے کر دیا جائے. تو اس لیے کوئی پینٹ میسج اس کیس میں بھی نہیں بھیجا جائے گا. تو ایک فنکشن جو ہم نے دیکھا تھا شروع میں, ہم نے اس کا ذکر کیا انویلیڈیٹ ریکٹ, اس کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں. اس کا سینٹیکس میں لکھ رہا ہوں. انویلیڈیٹ ریکٹ کا فنکشن جو ہے 3 پیرامیٹرز لیتا ہے. پہلا ہینڈل ٹو ونڈو ہے جس کی آپ نے جس کا آپ نے ایریا انویلیڈیٹ کرنا ہے, اور جو بھی ریکٹینگل. اس کے بعد ہے کانسٹ ریکٹ ایل پی ریکٹ, یعنی یہ ایک پوائنٹر ہے ٹو ٹائپ ریکٹ. آپ ایک ریکٹینگل ٹائپ کا ویریبل لیتے ہیں اور اس کا پوائنٹر یہاں پہ فراہم کرتے ہیں. ریکٹ جو ہے یہ بیسیکلی ایک اسٹرکچر ہے Win32 کا, جس طرح سے ہم نے ابھی بہت سارے اسٹرکچر دیکھے ہیں, ریکٹ بھی ایک اسٹرکچر ہے. جو ریکٹ کا اسٹرکچر ہوتا ہے یہ ریکٹینگل کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اس میں بیسیکلی کسی ریکٹینگل کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں چاہیے. ریکٹینگل کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آپ کو اس کی وڈتھ چاہیے, اس کی ہائٹ چاہیے, اور اس کا اوریجن چاہیے, اس کا ایک پوائنٹ چاہیے. کسی بھی پوائنٹ کو لے لیجئے, مثلا ریکٹینگل میں آپ بتا دیں کہ جی پوائنٹ یہ ہے, وڈتھ یہ ہے, ہائٹ یہ ہے, تو باقی آپ خود ہی ڈرا کر لیں گے. وہ آپ اس کو رائٹ اینگل ہوتی ہے تو باقی آپ خود ہی کمپلیٹ کر لیں گے, وہ ڈرا ہو جائے گی. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ ریکٹینگل کے دونوں سروں کے کوآرڈینیٹس بتا دیں. ایک یہ والا سرا جو ہے اور دوسرا یہ والا, یا مے بی یہ والا. ایک یہ سرا, اس کے کوآرڈینیٹس یہ ہیں, اس کے کوآرڈینیٹس یہ ہیں, یعنی کہ پوائنٹ 17 پہ یہ ڈرا ہوئی ہوئی ہے, پوائنٹ 2092 پہ یہ ڈرا ہوئی ہوئی ہے. یہ والا پوائنٹ ہے ریکٹینگل کا. تو آپ اس کو ایک ہاریزونٹل لکیر لگا کے, ایک ورٹیکل لائن لگا کے آپ ایک ریکٹینگل بنا سکتے ہیں. تو جو ریکٹ کا اسٹرکچر ہے یہ بیسیکلی پوائنٹس کی فارم میں اس کو لیتا ہے. اس کو آپ ڈیفینیٹلی MSDN ڈاکیومنٹیشن سے, مائکروسافٹ کی ڈاکیومنٹیشن سے یا دوسری بک سے دیکھ سکتے ہیں.
تو یہ جو فنکشن ہے اس کا تھرڈ پیرامیٹر جو ہے وہ اریز اسٹیٹ ہے. آپ ریکٹینگل کو انویلڈ کرتے وقت اگر یہاں پہ آخری پیرامیٹر میں ٹرو دے دیں گے تو انویلڈ ہونے کے بعد جب پینٹ میسج آئے گا آپ کی ایپلیکیشن میسج کیو میں تو وہ والا جو ریکٹینگل ہے اس ریکٹینگل کو اریز بھی کیا جائے گا, یعنی بیک گراؤنڈ برش کو استعمال کرتے ہوئے اس ریکٹینگل کو اریز کر دیا جائے گا. اس کے برعکس اگر آپ یہ تھرڈ پیرامیٹر میں اریز کو فالس کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ ریکٹینگل انویلڈ ہو جائے گی, ایک WM پینٹ میسج آپ کے میسج کیو میں آئے گا, لیکن WM پینٹ میسج کے بعد جب آپ بگن پینٹ کال کریں گے, بگن پینٹ جب آپ کال کریں گے تو وہ بیک گراؤنڈ اریز نہیں کرے گا. انویلڈ ریکٹینگل میں اگر آپ اریز کو فالس رکھتے ہیں جائے گی, آپ کے پاس پینٹ میسج آئے گا, لیکن جب آپ بگن پینٹ کریں گے تو اس ریکٹینگل کا بیک گراؤنڈ اریز نہیں ہوگا, جو کچھ وہاں پہلے لکھا ہوا ہے وہ لکھا رہے گا, اور اس کے ساتھ آپ جو کچھ اس کے اوپر ڈرا کریں گے وہ اس آن ٹاپ آف دیٹ جو پہلے ہوا ہے اس کے اوپر وہ بھی ڈرا ہو جائے گا. سو یہ صحیح وقت ہے کہ ہم ایک نظر پھر WM پینٹ میسج کی پروسیسنگ کو دیکھ لیں. ہم بگن پینٹ کا فنکشن ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. بگن پینٹ کا فنکشن جو ہے یہ دو پیرامیٹر لیتا ہے. ہم اس وقت بیسکلی دوسرے پیرامیٹر کو دیکھیں گے. جب آپ بگن پینٹ کا فنکشن کال کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ پینٹ اسٹرکٹ ٹائپ کا جو اسٹرکچر ہے اس کا ایڈریس پاس کرتے ہیں. آپ ایک ویریبل بناتے ہیں پینٹ اسٹرکٹ ٹائپ اسٹرکچر کا اور اس کا ایڈریس پاس کر دیتے ہیں. بگن پینٹ اس پینٹ اسٹرکچر میں ساری ویلیوز فل اپ کر دیتا ہے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ پینٹ اسٹرکچر جو ہے وہ ہے کیا, ایکچولی اس کے ممبرز کون کون سے ہیں اور ان کا پرپز کیا ہے. تو آپ یہاں اسکرین کے اوپر پینٹ اسٹرکچر دیکھ رہے ہیں. اس کے 6 ممبرز ہیں غالباً, لیکن ہم نے فرسٹ 3 جو ہیں وہ دکھائے ہوئے ہیں. باقی جو ممبرز ہیں اس کے وہ سسٹم خود یوز کرتا ہے, آپریٹنگ سسٹم کے اپنے استعمال کے لیے ہیں اور ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں. جو آپ کا پینٹ اسٹرکچر ہے اس کا پہلا ممبر ہے ہینڈل ٹو ڈیوائس کانٹیکسٹ. یہ ایگزیکٹلی وہی ہینڈل ٹو ڈیوائس کانٹیکسٹ ہوتا ہے جو آپ کو بگن پینٹ کا فنکشن ریٹرن کرتا ہے. دوسرا جو پیرامیٹر ہے یہ ایک بولین ٹائپ کا ویریبل ہے ایف اریز. اگر آپ نے اگر یہ والا جو ایریا جو انویلڈ ہوا ہے جس کی پینٹنگ ہونی ہے, اگر یہ اریجر کے لیے مارک ہوا ہے یعنی اس کا بیک گراؤنڈ اریز ہوگا تو یہ جو ممبر ہے یہ ٹرو یہاں پہ آپ کو ملے گا. یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم اسے کلیئر کر سکتے ہیں. جب آپ نے انویلڈیٹ ریکٹ فنکشن کال کیا تھا, اس کو دیکھا تھا ہم نے وہ کیا ہے, تو وہاں پہ آپ نے ایک پیرامیٹر دیا تھا کہ یہ اریز ہونا چاہیے یا نہیں. اگر آپ وہاں پہ 1 دیتے تھے ہم نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ریکٹینگل انویلڈ تو ہو جائے گی لیکن وہ اریز نہیں ہوگی, یعنی اس کو اریجر کے لیے مارک نہیں کیا جائے گا. تو ایکچولی یہ وہی چیز ہے. آپ ذرا اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیے. آپ انویلڈیٹ ریکٹ کال کرتے ہیں, وہاں آپ یہ فراہم کرتے ہیں, یہ پیرامیٹر پرووائڈ کرتے ہیں کہ جی یہ والی ریکٹینگل جو ہے یہ اریز ہونی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, انویلڈیٹ ریکٹ کال کرنے سے ایک ریکٹینگل انویلڈ ہوتی ہے اور ایک WM پینٹ میسج آپ کی کیو میں ایپلیکیشن میسج کیو میں ڈال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہی WM پینٹ میسج پروسیس کرتا ہے آپ کا پروگرام تو وہ بگن پینٹ کال کرتا ہے. بگن پینٹ کال کرنے سے یہ جو پینٹ اسٹرکچر جس کا ہم ابھی تذکرہ کر رہے ہیں اس میں ویلیوز فل اپ کر دی جاتی ہیں. تو اب ہوگا کیا, وہاں پہ جو آپ نے انویلڈیٹ ریکٹ میں اگر جو اریز کا ممبر دیا تھا ٹرو یا فالس, وہ وہیں سے ٹریول کرتا ہوا پینٹ اسٹرکٹ میں, جو بگن پینٹ یہاں پہ آپ کال کر رہے ہیں ٹریول کرتا ہوا یہاں پہ آ جائے گا. اگر وہاں پہ آپ نے اس کو ٹرو رکھا ہوا تھا تو بگن پینٹ کال کرنے سے پینٹ اسٹرکٹ میں بھی وہ ٹرو ہی آ جائے گا. اس کے بعد جب آپ بگن پینٹ فنکشن جب آپ کال کرتے ہیں تو بگن پینٹ فنکشن خود سے اس کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ پینٹ اسٹرکچر میں آپ کو ریٹرن تو کرتا ہی ہے, وہ خود سے دیکھتا ہے اگر ایف اریز ٹرو ہو, اریجر ٹرو ہو, اریجر فلیگ جو بولین ممبر ہے یہ ٹرو ہو تو وہ اریز بیک گراؤنڈ کا میسج آپ کے
میسج کیو میں ڈال دیتا ہے. اس کو ایک اور زاویے سے دیکھیے کہ ہم نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ جو بگن پینٹ جو ہوتا ہے یہ آپ کی ونڈو کا بیک گراؤنڈ کلیئر کرتا ہے. جتنا بھی انویلڈ ریجن ہے, انویلڈ ریکٹینگل ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کلیئر کرتا ہے. جو نئی ڈرائنگ ہوتی ہے وہ کلین اس کے اوپر ہوتی ہے. لیکن بیچ میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ضروری نہیں کہ بگن پینٹ ہر دفعہ ہی بیک گراؤنڈ کلیئر کرے. تو اصل معاملہ یہی ہے. اگر جو انویلڈیٹ ریکٹ کے طور پہ جب ریکٹینگل انویلڈ کی گئی تھی, چاہے آپ نے خود انویلڈیٹ ریکٹ کے تھرو کی یا آپریٹنگ سسٹم نے کی, جس نے بھی کی, جب ریکٹینگل انویلڈیٹ کی گئی تھی اس وقت اگر اسے اریزر کے لیے مارک کیا گیا تھا, اس وقت اگر ایف اریز ٹرو تھا تو بگن پینٹ ایک اریز بیک گراؤنڈ کا میسج آپ کی ایپلیکیشن کیو میں بھیجے گا, ورنہ آپ کی ونڈو کو اریز بیک گراؤنڈ کا میسج نہیں بھیجا جائے گا. تو آگے چلتے ہیں. جو پینٹ اسٹرکٹ ہے اس کا تھرڈ پیرامیٹر اگین ایک ریکٹ اسٹرکچر ہے. یہ وہ لیسٹ باؤنڈنگ ریکٹینگل ہے یا انویلڈ ریکٹینگل ہے جس کو ہم پینٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو جب آپ بگن پینٹ کال کرتے ہیں تو پینٹ اسٹرکٹ کے ممبرز فل کر دیے جاتے ہیں, اور اس کے جو تھرڈ ممبر ابھی ہم نے دیکھا اس میں جو انویلڈ ریکٹینگل ہے جس کو پینٹ کرنا مقصود ہے اس کے کوآرڈینیٹس آپ کو دے دیے جاتے ہیں. ایک نقطہ اور اہم ہے کہ اگر آپ بگن پینٹ کال کریں WM پینٹ میسج کو پروسیس کرتے ہوئے اور صرف بگن پینٹ کال کریں, بیچ میں کچھ بھی نہ کریں, آپ کے پاس ہینڈل ٹو ڈیوائس کانٹیکسٹ آئے گا, ٹھیک ہے, آپ ٹیکسٹ آؤٹ کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, آپ کچھ بھی نہ کریں اور بگن پینٹ کے فوراً بعد اینڈ پینٹ کال کر دیں تو اٹس نارمل. آپ کی وہ جو انویلڈ ریکٹینگل تھی وہ ویلڈ سمجھی جائے گی. آپریٹنگ سسٹم یہ سمجھے گا کہ آپ نے خود سے WM پینٹ میسج پروسیس کیا ہے, آپ نے بگن پینٹ اور اینڈ پینٹ کال کیے ہوئے ہیں بیچ میں, چاہے آپ نے کچھ بھی نہ کیا ہو. تو بگن پینٹ اور اینڈ پینٹ فنکشنز جو پیئرز ہیں ان کا کال کرنا کسی ریکٹینگل کو ویلڈ کر دیتا ہے. انفیکٹ چونکہ WM پینٹ میسج ریموو ہو جاتا ہے آپ کی ایپلیکیشن میسج کیو سے, اور بگن پینٹ کال ہونے سے یہ آپریٹنگ سسٹم کو پتا چل جاتا ہے دیٹ یو ہیو اسٹارٹیڈ پینٹنگ, تو وہ اس ریکٹینگل کو ویلڈ قرار دے دیتا ہے. اگر آپ اس کو دوبارہ انویلڈ کروانا چاہتے ہیں تو اگین انویلڈیٹ ریکٹ کال کریں. تو ابھی ہم نے جو ڈسکشن کی اس کے بعد ہمارا نیکسٹ جو اسٹیپ ہے وہ ٹیکسٹ ڈرائنگ فنکشنز کو ایک نظر دیکھنا ہے. ہم نے ٹیکسٹ آؤٹ کا فنکشن دیکھا تھا اپنی فرسٹ GDI کال کے طور پہ, لیکن اس کے بعد سے ہم نے کوئی اور فنکشن نہیں دیکھا. تو ہم ایک نظر اس پہ دوڑاتے ہیں کہ ٹیکسٹ آؤٹ سے تو آپ فیملیئر ہی ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے, ہم نے اس کا تذکرہ بھی کیا کہ ٹیکسٹ آؤٹ کے علاوہ بھی بہت سارے فنکشنز اویلیبل ہیں جو کہ ٹیکسٹ لکھوانے کے کام آتے ہیں آپ کی ونڈو میں, آپ کے ونڈو کے کلائنٹ ایریا میں ٹیکسٹ لکھوانے کے کام آتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. ایک فنکشن ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں ڈرا ٹیکسٹ. ڈرا ٹیکسٹ کا جو فنکشن ہے یہ بڑے ایکسپیکٹڈ پیرامیٹرز لیتا ہے. ہینڈل ٹو ڈیوائس کانٹیکسٹ پہلا پیرامیٹر, GDI کے تقریباً تمام فنکشنز کا خاصہ ہے یہ کہ یہ ہینڈل ٹو ڈیوائس کانٹیکسٹ ایز اے پیرامیٹر ضرور لیتے ہیں. اس کے بعد اسٹرنگ, وہ ٹیکسٹ جو آپ نے ڈرا کرنا ہے یا لکھنا ہے, اور اس کے بعد ٹیکسٹ کی لینتھ کیا ہے نارمل, اور اس کے بعد فارمیٹنگ ڈائمینشنز. جی جو یہ والا فنکشن ہے اس میں آپ ایک ریکٹینگل بتاتے ہیں اپنی کلائنٹ ایریا میں, کوئی ریکٹینگل بتاتے ہیں اور یہ اس پرٹیکولر ریکٹینگل کے اندر ٹیکسٹ ڈرا کر دیتا ہے, ٹیکسٹ لکھ دیتا ہے. اور جب آپ ٹیکسٹ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے اس فنکشن کا لاسٹ پیرامیٹر بہت ہیلپ فل ہوتا ہے, اور یہ ہے فارمیٹ, کہ آپ جو ٹیکسٹ لکھوا رہے ہیں اس کے اوپر آپ کون کون سی فارمیٹنگ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ایک انسائنڈ انٹیجر ہے. فار ایگزامپل اگر آپ یہاں پہ dt انڈرسکور سینٹر ایک ڈیفائنڈ کانسٹنٹ ہے وہ یہاں پہ پرووائڈ کر دیتے ہیں, تو جتنا ٹیکسٹ اس ریکٹینگل میں لکھا جائے گا جو آپ بتائیں گے اس ریکٹینگل میں لکھا جانے والا تمام ٹیکسٹ سینٹر الائنڈ ہوگا, اس ریکٹینگل میں سینٹر الائن ہوگا. اس سے اگلا فنکشن جو ہے یہ ٹیب ٹیکسٹ آؤٹ ہے. ٹیب ٹیکسٹ آؤٹ کا جو فنکشن ہے اس کی خاص بات کیا ہے؟ اس فنکشن کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جب آپ جو اسٹرنگ آپ اس کو پرووائڈ کرتے ہیں, جو بھی آپ اس کو پرنٹنگ کے لیے اسٹرنگ دیتے ہیں, یہ اس کو بلائنڈلی پرنٹ نہیں کر دیتا.
بلکہ اس کے اندر جو ٹیب کیریکٹرز ہیں, یاد ہوگا آپ کو سی میں آپ نے \t ضرور پڑھا ہوگا. سو ٹیب کیریکٹرز جتنے بھی اس اسٹرنگ کے اندر ہوں, ان ٹیب کیریکٹرز کا اس فنکشن کے لیے خاص میننگ ہوتا ہے. اس فنکشن کے تھرو آپ کالمز بنا سکتے ہیں اور بہت سارے کام کر سکتے ہیں. اس فنکشن کی آپ ہیلپ دیکھیے گا تو آپ کو اس کی ڈیٹیل پتہ چل جائے گی. یہاں پہ آپ جو امپورٹنٹ چیز ہے اس فنکشن کے پیرامیٹرز میں, وہ ٹیب اسٹاپ پوزیشنز کا ارے ہے. ٹیب اسٹاپس کیا ہوتے ہیں؟ جن لوگوں کا ٹائپنگ سے واسطہ ہے ان کو آئیڈیا ہوگا کہ جو ٹیب اسٹاپ ہوتا ہے وہ ایک ایسی پوزیشن ہوتی ہے آپ کے پیپر کے اوپر کہ جب آپ ایک ٹیب پریس کرتے ہیں تو آپ کا کیریج جو ہے وہاں جا کے رکتا ہے. جو لوگ ورڈ میں, مائکروسافٹ ورڈ میں فارمیٹنگ کرتے ہیں, وہاں بھی ٹیب اسٹاپس ہوتے ہیں. آپ ٹیب پریس کرتے ہیں تو وہ اس کے بعد ٹیب کے بعد کا سارا ٹیکسٹ ٹیب اسٹاپ والی جگہ پہ لکھا جاتا ہے. جو لوگ کنسول پروگرامنگ کرتے رہے ہیں, 80x25 کی اسکرین کے اوپر پروگرامنگ کرتے رہے ہیں ڈاس میں, ان کو آئیڈیا ہوگا کہ \t کرنے سے کیا ہوتا تھا, نیکسٹ ٹیب پوزیشن پہ کرسر چلا جاتا تھا. کیونکہ اور ٹیب پوزیشن کیا چیز تھی کہ آپ کی 80 کالمز میں آپ اس کو ڈیوائڈیڈ تھا 8 کے ٹیب اسٹاپس تھے. پہلا ٹیب اسٹاپ کالم 1 پہ, دوسرا 9 پہ, تیسرا 17 پہ, سو آن اینڈ سو فورتھ. وہ تو فکس ٹیب اسٹاپ تھے ڈیفائن. لیکن یہاں پہ اس میں آپ خود کہہ سکتے ہیں کہ جی فلاں پکسل پہ پہلا ٹیب اسٹاپ, دوسرے پہ اس کے بعد دوسرا ٹیب اسٹاپ جو ہے فلاں پکسلز پہ, اور سو فورتھ. اس کی آپ ڈیفینیٹلی ہیلپ کنسلٹ کریں گے تو آپ کو آئیڈیا مل جائے گا. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس فنکشن کے تھرو آپ ویریبل وڈتھ کے کالمز بنا سکتے ہیں. دس واز جسٹ اے پیس آف انفارمیشن. ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے GDI میں, ابھی تک تو ہم نے ٹیکسٹ آؤٹ پٹ کو ڈسکس کیا. ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ پریمیٹو شیپس کو ڈرا کرنا ہے. ریکٹینگل, سرکل, پالیگون, لائن, اس قسم کی ساری چیزیں پریمیٹو شیپس یا بنیادی شکلیں کہلاتی ہیں. تو اس سلسلے کا پہلا فنکشن ہم دیکھتے ہیں. ریکٹینگل ایک فنکشن ہے جو کہ ایک ریکٹینگل ڈرا کرتا ہے, اور اس ریکٹینگل کو کی وہ ایک آؤٹ لائن ڈرا کرتا ہے اور اس کو فل بھی کر دیتا ہے. یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ جب ریکٹینگل ڈرا ہوتی ہے تو اس کی جو آؤٹ لائن ہے وہ کرنٹ پین سے لگائی جاتی ہے, یعنی ڈیوائس کانٹیکسٹ کے کرنٹ پین سے, اور اس کو جو فل کیا جاتا ہے وہ کرنٹ سلیکٹڈ برش سے فل کیا جاتا ہے. پین ڈیوائس کانٹیکسٹ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے, ایک خصوصیت ہے. آپ اپنی مرضی کے پین سلیکٹ کر سکتے ہیں. کوئی پین ہے جو اسٹریٹ لائن لگاتا ہے, بالکل سیدھی نارمل لائن. ایک پین ہے جو ڈاٹڈ لائن لگاتا ہے, یعنی اس پین کو سلیکٹ کر کے اگر آپ ریکٹینگل ڈرا کریں گے تو اس کی باؤنڈری ڈاٹڈ آئے گی. بالکل اسی طرح سے برشز کی مختلف قسمیں ہیں. نارمل سالڈ برش میں پینٹ ہوتا ہے, سیدھا سالڈ آپ کا پینٹ ہوتا ہے. لیکن اگر ہیچ فار ایگزامپل آپ یوز کرتے ہیں تو کراسز آ جائیں گے اس میں بہت سارے اس پرٹیکولر ونڈو کے بیک گراؤنڈ میں. تو اس طرح سے آپ مختلف پینز اور برشز وغیرہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. بائی ڈیفالٹ تو پین جو ہوتا ہے وہ لائن آپ کی جو نارمل جو بیسک کسی بھی سسٹم کی ہو سکتی ہیں وہ ہوتی ہیں. نتھنگ امپریسو ان دیٹ. یو کین آلویز فائنڈ آؤٹ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کسی سسٹم کے اوپر ڈیفالٹ کسی ڈیوائس کانٹیکسٹ کے ڈیفالٹ پینز اور برشز کیا ہیں. ڈیفالٹ برش کسی بھی ونڈو کا وہ ہوتا ہے جو آپ ونڈو کلاس میں رجسٹر کرواتے ہیں. اس ونڈو کے اندر بیک گراؤنڈ اریز کرنے کی بات آئے گی تو وہ والا برش یوز ہوگا. تو ریکٹینگل کا فنکشن جو ہے اس کے پیرامیٹرز آپ دیکھیں. اس کا فرسٹ پیرامیٹر وہی ہینڈل ٹو ڈیوائس کانٹیکسٹ ہے, اور اس کے بعد 4 عدد دوسرے پیرامیٹرز ہیں جو ریکٹینگل کے پیرامیٹرز کو ڈیفائن کرتے ہیں. جب آپ اپنے کلائنٹ ایریا میں ریکٹینگل ڈرا کرنا چاہیں گے تو آپ اس کا ڈیوائس کانٹیکسٹ کا ہینڈل لیں گے, اور وہ ہینڈل آپ ریکٹینگل کے فنکشن کو پاس کر دیں گے. اور یہ GDI فنکشن اس پرٹیکولر ہینڈل ٹو ڈیوائس کانٹیکسٹ کے مطابق آپ کے جو ونڈو کا ڈیوائس کانٹیکسٹ ہے اس میں جو بھی کرنٹ پین یا برش سلیکٹڈ ہے اس کے مطابق آؤٹ لائن لگا کے اور فلڈ ریکٹینگل ڈرا کر دے گا. اس کے بعد ہمارے پاس اور فنکشنز بھی اویلیبل ہیں. فار ایگزامپل یہ پالیگون کا فنکشن ہے. اس میں بھی پہلا پیرامیٹر ہینڈل ڈیوائس کانٹیکسٹ ہے, اور اس کے بعد سیکنڈ پیرامیٹر ایک ارے آف پوائنٹس ہے جو پالیگون
वर्टिसेस के काम आएगा. अच्छा, ये एक जनरल फॉर्मेट है. अक्सर विंडोज फंक्शंस में, ड्राइंग फंक्शंस में आपने देखा होगा कि ये इस्तेमाल होगा जब आप MSDN लाइब्रेरी या दूसरी बुक्स वगैरह सर्च करेंगे, कि आप जब फॉर एग्जांपल तो आप कुछ पॉइंट्स देते हैं 1 2 3 4 5, तो उनको फिर कनेक्ट करता है वो, जिसे पॉलीगॉन कहते हैं, मल्टीपल जिसके कॉर्नर्स होते हैं. तो आप क्या करते हैं, एक अरे ऑफ पॉइंटर्स अरे ऑफ पॉइंट्स आप प्रोवाइड करते हैं, और साथ में एक और पैरामीटर में ये बता देते हैं कि इस अरे में इतने पॉइंट्स हैं. क्योंकि सी बाउंड चेकिंग नहीं करती अरेज की, तो आपको साथ में अरे का साइज अलहदा से बताना पड़ता है. तो ये भी वहां पे कुछ इसी किस्म की सूरत हाल है. विंडोज में आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पहले से बना के रखे हुए हैं, GDI ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जांपल बहुत सारी लाइंस जो हैं, पेन्स फॉर एग्जांपल, बहुत सारे पेन्स अवेलेबल हैं आपके पास, ब्रशेस मुख्तलिफ किस्म के अवेलेबल हैं, फॉन्ट्स मुख्तलिफ किस्म के अवेलेबल हैं. इन ऑब्जेक्ट्स को जो पहले से बने बनाए रखे हुए हैं विंडोज ने अपने पास, इनको स्टॉक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. जो ऐसे GDI ऑब्जेक्ट्स जो विंडोज के पास मौजूद हैं, इनको आप स्टॉक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. और जो फंक्शन आप यूज करते हैं किसी एक पर्टिकुलर GDI ऑब्जेक्ट को लेने के लिए, वो है गेट स्टॉक ऑब्जेक्ट. गेट स्टॉक ऑब्जेक्ट जो है, ये एक ही पैरामीटर लेता है जिसमें आप वो ऑब्जेक्ट टाइप बताते हैं. हमने बिल्कुल मिसाल के तौर पर हमने यहां पे तीन टाइप्स दी हुई हैं. पहली है डार्क ग्रे ब्रश. जब आप ये फंक्शन इससे कॉल करेंगे, ये वाली वैल्यू पास करेंगे, तो आपको एक डार्क ग्रे ब्रश का हैंडल रिटर्न कर दिया जाएगा. और जब आप इसके बाद NC फिक्स्ड फॉन्ट, तो विंडोज का फिक्स्ड पिच मोनोस्पेस सिस्टम फॉन्ट होता है, उसका हैंडल रिटर्न कर दिया जाएगा. जी, ये फिक्स्ड पिच मोनोस्पेस सिस्टम फॉन्ट क्या भला है? आपको याद होगा कि जो नोट पैड था 95, विंडोज 95 के ऊपर, NT के ऊपर भी, उसके अंदर एक सिस्टम फॉन्ट होता था. वो ब्लैक सा मोटा सा उसका जो टाइप सेट था, तो उसमें हर कैरेक्टर एक जितनी जगह लेता है. अगर आप टाइम्स न्यू रोमन की बात करें तो कैपिटल W, ये कैपिटल M और स्मॉल I दोनों में की स्पेस में बड़ा फर्क है. W बहुत ज्यादा जगह लेता है और I बहुत कम जगह कंज्यूम करता है. लेकिन वो जो नोट पैड वाली बात हम कर रहे हैं, उसमें हर कैरेक्टर एक जितनी जगह लेता है. इसे मोनोस्पेस फॉन्ट कहते हैं. विंडोज के पास एक डिफॉल्ट मोनोस्पेस फॉन्ट होता है. जब आपको मोनोस्पेस फॉन्ट चाहिए होता है, एक आपको मालूम ही होगा जो नोट पैड में बाय डिफॉल्ट सिस्टम फॉन्ट यूज होता है, वो मोनोस्पेस फॉन्ट विंडोज के पास मौजूद होता है. तो गेट स्टॉक ऑब्जेक्ट में आप देखिए, जो NC फिक्स्ड फॉन्ट, जब आप इसको पास करते हैं तो आपको उस फॉन्ट का हैंडल रिटर्न कर दिया जाता है. इसके साथ ही आपको NC var फॉन्ट या वेरिएबल पिच फॉन्ट भी नजर आ रहा है. ये वो फॉन्ट है जो विंडोज यूज करती है वेरिएबल पिच फॉन्ट. फॉर एग्जांपल जैसे मेन्यूज की बात करें या डायलॉग की बात करें, तो एक फॉन्ट जो है वो विंडोज में बहुत ज्यादा यूज होता है. फॉर एग्जांपल जो मेन्यूज जिससे ड्रॉ होते हैं, फाइल, एडिट, सर्च वगैरह जिसमें लिखा जाता है, तो वो मोनोस्पेस नहीं है. फाइल का F ज्यादा स्पेस घेर रहा है बनिस्बत I के. सो वो वेरिएबल पिच फॉन्ट्स हैं. तो विंडोज के डिफॉल्ट वेरिएबल पिच फॉन्ट्स हैं. तो जब आप ये वाला फंक्शन कॉल करते हैं गेट स्टॉक ऑब्जेक्ट विद दिस वैल्यू, तो ये आपको उस फॉन्ट का हैंडल रिटर्न कर देता है. यहां आप इसकी रिटर्न टाइप की जरा गौर से देखिए. ये रिटर्न टाइप है HGDI OBJ, हैंडल टू ए GDI ऑब्जेक्ट. ये एक जनरल किस्म का हैंडल है. अगर आप गेट स्टॉक ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी फॉन्ट का हैंडल ले रहे हैं, या किसी पेन का हैंडल ले रहे हैं, या किसी ब्रश का, तो आप उसको उस पर्टिकुलर टाइप में टाइप कास्ट करेंगे. ब्रशेस के केस में इसको H ब्रश में टाइप कास्ट करेंगे. फॉन्ट्स के केस में H फॉन्ट यानी हैंडल टू फॉन्ट. पेन्स के केस में सिमिलरली तमाम सिचुएशंस में आपको इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद ओनली देन यू विल बी एबल टू यूज इट. तो स्टॉक ऑब्जेक्ट्स की तो बात हो गई, स्टॉक ऑब्जेक्ट्स की बात हो गई. अब हम यहां पे एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं. एक तरीका, आइडिया हमारे ज़हन में आया है कि हम जो टेक्स्ट लिखवाएं वो डिफरेंट फॉन्ट में लिखा जाए. यानी अभी तक तो हम बात बहुत करते रहे हैं कि जी डिवाइस कॉन्टेक्स्ट का में एक फॉन्ट होता है
اور اس کا پینز اور برشز اور یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں. تو ہم ایکچولی کریں گے یہ کہ گیٹ اسٹاک آبجیکٹ کے تھرو ایک آبجیکٹ کا ہینڈل لیں گے, فار ایگزامپل NC ویریبل فونٹ کا ہینڈل لیں گے, اور وہ والا جو فونٹ ہے وہ اپنے ڈیوائس کانٹیکسٹ میں ونڈو کے DC میں سلیکٹ کر لیں گے. ونڈو کے کسی پرٹیکولر ونڈو کے ڈیوائس کانٹیکسٹ میں DC میں فونٹ یا کوئی بھی اس طرح کا آبجیکٹ GDI آبجیکٹ پین برش وغیرہ سلیکٹ کرنے کے لیے جو آپ فنکشن یوز کرتے ہیں وہ ہے سلیکٹ آبجیکٹ. سلیکٹ آبجیکٹ فنکشن جو ہے یہ 2 پیرامیٹرز لیتا ہے. میرا خیال ہے پہلے پیرامیٹر کی تو ضرورت نہیں ہے ڈسکس کرنے کی. دوسرا پیرامیٹر ایک GDI آبجیکٹ کا ہینڈل ہے. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, فونٹ ہو سکتا ہے, برش ہو سکتا ہے, پین ہو سکتا ہے, یہ کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے. تو اگر آپ کوئی فونٹ سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ڈیوائس کانٹیکسٹ میں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سب سے پہلے یہ کریں گے کہ آپ اسٹاک آبجیکٹس میں سے کوئی فونٹ لے لیں گے, NC ویر فونٹ فار ایگزامپل لے لیں گے, اور پھر جو آپ کو ہینڈل ریٹرن ہوگا وہ ہینڈل اپنے پاس سیو رکھیں گے, اور سلیکٹ آبجیکٹ کے تھرو اپنے ڈیوائس کانٹیکسٹ میں وہ ہینڈل سلیکٹ کر لیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ڈیوائس کانٹیکسٹ میں وہ والے فونٹ کا ہینڈل سلیکٹ ہو جائے گا اور وہ والا فونٹ افیکٹو ہوگا. اب اس کے بعد جتنی آؤٹ پٹ اس ڈیوائس کانٹیکسٹ کے تھرو جائے گی وہ اس فونٹ میں جائے گی. یعنی آپ یہ کرتے ہیں, ونڈوز کے پاس جو پول آف GDI آبجیکٹس ہے, بہت سارے فونٹس ہیں اور برشز ہیں, ان میں سے آپ ایک لے لیتے ہیں ونڈوز سے کہہ کے یہ لے لیجئے اس کا ہینڈل, اور وہ آپ اپنے ڈیوائس کانٹیکسٹ میں سلیکٹ کر لیتے ہیں. سو ٹوورڈز دا اینڈ آف دس لیکچر وی شوڈ ڈسکس سم تھنگ اباؤٹ سینٹ اینڈ پوسٹڈ میسجز. بات ختم کرتے ہوئے ہم یہاں پہ ایک چیز کا تذکرہ کریں گے. آپ نے اپنی MSDN کی ڈاکیومنٹیشن میں, مائکروسافٹ کی ڈاکیومنٹیشن میں, بکس میں یقیناً پڑھا ہوگا کہ جی میسج سینڈ کر دیا جاتا ہے, اور پھر ہم نے پوسٹ کوئٹ میسج میں کہا کہ جی یہ WM کوئٹ میسج جو ہے یہ پوسٹ کر دیا جاتا ہے. تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ سینٹ اور پوسٹڈ میسجز میں کیا فرق ہے. جب آپ کوئی میسج سینڈ کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ونڈو پروسیجر کال کیا جاتا ہے. جو سینٹ میسج ہوتے ہیں وہ میسج ہوتے ہیں کہ ڈائریکٹلی کسی ونڈو کو جب میسج آپ نے بھیجنا ہے تو اس کا ونڈو پروسیجر کال کر لیتے ہیں اور اس کو وہ پیرامیٹر پاس کر دیتے ہیں, وہ میسج ایز پیرامیٹر پاس کر دیتے ہیں. پھر جب وہ ونڈو پروسیجر ریٹرن ہوتا ہے تو آپ کا میسج پروسیسنگ کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے. جو پوسٹ میسج ہے, پوسٹڈ میسج, وہ یہ ہوتے ہیں کہ سمپلی میسج اٹھا کے آپ کی میسج ایپلیکیشن میسج کیو میں ڈال دیا جاتا ہے. تو وہ جب چلتے چلتے گیٹ میسج جو ہے وہ ایک ایک کر کے میسج ریٹریو کرتا ہے تو وہ اسے ریٹریو کر کے ڈسپیچ کر دیتا ہے. آپ خود سے میسجز سینڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے جو فنکشن سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے وہ ہے سینڈ میسج. سینڈ میسج فنکشن جو ہے یہ 4 پیرامیٹرز لیتا ہے. یہ چاروں پیرامیٹرز وہی ہیں ایگزیکٹلی جو ونڈو پروسیجر کے ہوتے ہیں. یعنی آپ ایک ہینڈل ٹو ونڈو پرووائڈ کرتے ہیں کہ کس ونڈو کو یہ میسج بھیجنا ہے, پھر آپ میسج نمبر دیتے ہیں کہ میسج نمبر ہے کیا, پھر میسج کے ساتھ آپ دونوں میسج پیرامیٹرز دیتے ہیں W پیرام L پیرام جو میسج کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو سینڈ میسج فنکشن کرتا کیا ہے؟ سینڈ میسج فنکشن یہ کرتا ہے کہ یہ جس ونڈو کو میسج بھیجا جا رہا ہے اس ونڈو کا ونڈو پروسیجر کال کرتا ہے, اور یہ فنکشن اس وقت تک ریٹرن نہیں کرتا جب تک وہ ونڈو پروسیجر پوری طرح سے ایکسیکیوٹ نہیں ہو جاتا. آپ نے ایک ونڈو پروسیجر کو ایک میسج بھیجا سینڈ میسج کے تھرو, ٹھیک ہے, وہ چلا گیا, میسج پروسیس ہوا اور ونڈو پروسیجر نے ایک ویلیو ریٹرن کی. وہ ویلیو سینڈ میسج ایز اٹ از آپ کو ریٹرن کر دیتا ہے. تبھی سینڈ میسج کا جو فنکشن ہے اس کی اور ونڈو پروسیجر کی ریٹرن ٹائپ سیم ہے ایل ریزلٹ. سینڈ میسج کا فنکشن ونڈو پروسیجر کو ڈائریکٹلی کال کرتا ہے, اس کو ایکسیکیوٹ کرتا ہے اس پرٹیکولر میسج کو ایز پیرامیٹر پاس کر کے, اور جو ویلیو وہاں سے ریٹرن ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو ریٹرن ہو جاتی ہے. دوسرا کاؤنٹر پارٹ فنکشن جو ہے وہ ہے پوسٹ میسج. پوسٹ میسج فنکشن جو ہے یہ پیرامیٹرز کے حوالے سے ایگزیکٹلی سیم ہے, اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے, لیکن صرف ایک فرق ہے. جب آپ پوسٹ میسج فنکشن کال کرتے ہیں تو یہ فنکشن جو میسج آپ اسے دیتے ہیں یہ میسج اٹھا کے ایپلیکیشن میسج کیو میں ڈال دیتا ہے. جس بھی ونڈو کو آپ نے میسج پوسٹ کیا یہ اس ونڈو
کی جو ایپلیکیشن ہے, اس ونڈو کا جو پروسیس ہے, اس کی میسج کیو میں یہ میسج ڈال دے گا اور امیڈیٹلی ریٹرن کر جائے گا. اس میں کوئی ونڈو پروسیجر کال وغیرہ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, صرف یہ میسج اٹھا کے اس ایپلیکیشن کی میسج کیو میں ڈال دیا جائے گا. اور وہ ایپلیکیشن جب گیٹ میسج کے تھرو اپنے میسج لوپ میں اس ایپلیکیشن اس میسج کو نکالے گی, اس کو ڈسپیچ کرے گی وغیرہ وغیرہ, تو تبھی وہ خود ہی پروسیس ہو جائے گا. لیکن آپ صرف یہ کرتے ہیں کہ میسج اٹھا کے اس کی کیو میں ڈال دیا. تو سینٹ اور پوسٹڈ کی ٹرمز جو بنائی گئی وہ بنیادی طور پہ اسی طرح سے بنائی گئی. سینٹ امیڈیٹ ایکشن ہوتا ہے اور پوسٹڈ جو ہے وہ کچھ دیر لیتا ہے. جب آپ کوئی چیز پوسٹ کرتے ہیں تو کچھ ٹائم لگتا ہے وہ ڈیسٹینیشن تک پہنچنے میں. تو پوسٹڈ میسجز کی بات آئی تو ہمیں پوسٹ کوئٹ میسج یاد آ گیا. دیکھتے ہیں ایک نظر. پوسٹ کوئٹ میسج جو ہے اس کو آپ ایک ایگزٹ کوڈ فراہم کرتے ہیں اور یہ بیسکلی یہ فنکشن اور کچھ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ WM کوئٹ میسج جو ہے وہ آپ کی ایپلیکیشن میسج کیو میں ڈال دیتا ہے. یعنی یہ بالکل پوسٹ میسج ہی کی طرح کام کرتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ یہ صرف ایک میسج بھیجتا ہے. یعنی جب بھی آپ اسے کال کریں گے یہ WM کوئٹ میسج آپ کی ایپلیکیشن میسج کیو میں ڈال دے گا. لیکن جب پوسٹ میسج کال ہوتا ہے تو اس میں W پیرم L پیرم کا بھی ذکر آتا ہے. یہاں پہ جب آپ پوسٹ کوئٹ میسج کال کرتے ہیں تو جو میسج ایپلیکیشن میسج کیو میں جاتا ہے اس کا میسج آئیڈینٹیفائر ہوتا ہے WM کوئٹ, اور اس کے W پیرم میں وہ ویلیو پڑی ہوئی ہوتی ہے جو آپ پوسٹ کوئٹ میسج کو ایز پیرامیٹر بھیجتے ہیں. اسے ہم ایگزٹ کوڈ کہتے ہیں. پوسٹ کوئٹ میسج کو جو بھی ایگزٹ کوڈ آپ پاس کرتے ہیں یہ ایپلیکیشن میسج کیو میں جو میسج بھیجتا ہے اس کے W پیرم میں وہ یہ ویلیو رکھ دیتا ہے. اور یہ والا جو پوسٹ کوئٹ میسج جو فنکشن ہے یہ ہیویلی یوز ہوتا ہے آپ کی ایپلیکیشن کو ٹرمینیٹ کرنے کے لیے. جی, تو ایک فنکشن اور جو کہ اہم ہے, ایکولی امپورٹنٹ ہے, ہم نے کافی ایسا اس کو ڈیفر کیا اب تک اور اب اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ گیٹ میسج کیا کرتا ہے؟ جی ہاں, گیٹ میسج فنکشن جو ہے وہ آپ کی پروسیس میسج کیو جو ہے, آپ کے پروگرام کی میسج کیو جو ہے, اس میں سے ایک میسج نکالتا ہے اور ریٹریو کر کے آپ کو پکڑا دیتا ہے. آپ ایک MSG اسٹرکچر کا اسے ایڈریس دیتے ہیں, وہ اس ایڈریس میں اس میسج کی تمام انفارمیشن رکھ دیتا ہے. گیٹ میسج فنکشن کو اگر WM کوئٹ میسج ملے تو وہ 0 ریٹرن کرتا ہے اور ہمارا میسج لوپ نارملی اس وجہ سے ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے. تو گیٹ میسج کی تو یہ فنکشنالٹی ہے کہ وہ میسج کیو میں جو بھی میسج پڑا ہوتا ہے سب سے آگے, جو کیو میں سب سے آگے میسج لگا ہوا ہوتا ہے اس کو نکال لیتا ہے, ایکسٹریکٹ کر لیتا ہے کیو میں سے, اور وہ آپ کی ایپلیکیشن میں آ جاتا ہے. گیٹ میسج کا ایک کاؤنٹر پارٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے, پیک میسج. پیکنگ بیسکلی یہ ہوتی ہے کہ آپ صرف دیکھتے ہیں کہ کوئی میسج تو نہیں آیا ہوا, سو پیک میسج یہی کام کرتا ہے. پیک میسج فنکشن کے پیرامیٹرز وہی ہیں آلموسٹ جو گیٹ میسج کے ہیں. ان میں سے صرف پہلے پیرامیٹرز امپورٹنٹ ہیں فی الحال, اور آخری پیرامیٹر امپورٹنٹ ہے. پہلے پیرامیٹر میں آپ ڈیفینیٹلی MSG اسٹرکچر کا ایڈریس دیتے ہیں جس میں میسج رکھا جائے گا, کاپی کیا جائے گا. اور آخری پیرامیٹر جو ہے نا, اس میں آپ ریموول آپشنز پرووائڈ کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ریموول آپشنز کیا ہیں. 2 ویلیوز آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں ریموول آپشنز کی جگہ. پہلی ویلیو ہے PM نو ریموو اور دوسری ہے PM ریموو. تو پیک میسج یہ کرتا ہے کہ آپ کی جا کے میسج کیو کو صرف دیکھتا بھالتا ہے, جسٹ چیکس اٹ, اور جو پہلا میسج ہوتا ہے سب سے آگے والا اس کو اٹھا کے MSG اسٹرکچر میں کاپی کر دیتا ہے. لیکن کیا یہ آپ کی میسج کیو میں سے میسج ریموو کرتا ہے یا نہیں؟ گیٹ میسج تو کر دیتا تھا نا, جب آپ گیٹ میسج کال کرتے تھے تو وہ میسج آپ کی میسج کیو میں سے ریموو ہو جاتا ہے فور شیور. لیکن پیک میسج کے کیس میں اگر آپ نے لاسٹ پیرامیٹر میں PM ریموو دیا ہوا ہے, اونلی دین وہ پیرامیٹر, وہ میسج آپ کی میسج کیو سے ریموو ہوگا جو سب سے آگے آیا ہوا ہے. اور اگر آپ نے PM نو ریموو فلیگ دیا ہوا ہے تو پیک میسج صرف جو میسج آپ کی میسج کیو میں سب سے آگے ہے اس کو MSG اسٹرکچر میں کاپی کر دے گا, لیکن اس میسج کو وہاں سے ریموو نہیں کرے گا. اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. اس کا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بار کال کر رہے ہیں اور آپ PM نو ریموو کے تھرو کال کر رہے ہیں,
تو آپ کی ایپلیکیشن میسج کیو بھر جائے گی, اٹ ول فل اپ, اس میں ایک حد سے زیادہ میسجز نہیں سما سکتے. سو ہوگا یہ کہ آپ کی ایپلیکیشن ڈیڈ ہو جائے گی, ریسپانسو نہیں رہے گی, کیونکہ سارے میسجز آپ کی ایپلیکیشن کیو میں بھرتے جائیں گے, کی بورڈ ماؤس کے سب میسج آتے جائیں گے, لیکن ریسپانس کوئی نہیں آئے گا. پینٹ کے میسجز بھی آ رہے ہیں لیکن ریسپانس کوئی نہیں ہے. سو یہ جو نو ریموو فلیگ ہے, اس کو آپ صرف سرٹن سچویشنز میں یوز کریں گے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر, جس میں ہم نے بیسکلی جی ڈی آئی کو دیکھا, اس کے پریمیٹیو فنکشنز کو دیکھا جو آپ یوز کرتے ہیں, اور آخر میں ہم نے بہت اہم چیز ڈسکس کی یوں ہی چلتے چلتے, وہ تھی پیک میسج اور میسجنگ سے متعلق. سو آج کا لیکچر جو ہے, اس کے بعد having some knowledge of GDI manipulation, آپ کو کچھ اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ جی ڈی آئی کا یوز کرتے ہوئے اگر آپ اپنی ونڈو میں ٹیکسٹ لکھوانا چاہیں تو آپ کیسے لکھوائیں گے. اس کی مزید ڈیٹیلز آپ کو آپ کے کمپائلر کی اور مائکروسافٹ سے ملنے والی اور اس طرح کی بکس سے مل سکتی ہے. سو انشاءاللہ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.